السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہے۔ وہ اس لیے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت اور حسین ترین اور دنیا کے سب سے اعلیٰ اخلاق و کردار کے معیار انسان میرے اور آپ کے آقا مدینے کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کے بارے میں آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی آرزو ہے جان من، تیرا نام لیتا ہوا مروں، تیرے کوچے میں نہ سہی مگر تیری راہ گزر پہ مزار ہو، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اس لیے آرزو ہے جینے کی، ذرا غور فرمائیں، اس لیے آرزو ہے جینے کی، پھر زمین دیکھ لوں مدینے کی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت سے کچھ حصہ ہمیں بھی ضرور عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھے میرے دوستوں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی اس طرح کیفیت بیان کی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا، یعنی 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے تھوڑا سا بڑا ہوا تھا، لیکن زیادہ اونچے لمبے نہیں تھے، اور زیادہ لمبے قد والے سے تھوڑا پست تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ آپ کے بال مبارک تھوڑے سے گھنگریالے تھے۔ اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو اپنے ہی ہاتھوں سے مانگ نکال لیتے، اگر کسی وجہ سے مانگ نہ نکلتی تو کنگھی کا استعمال کرتے۔ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کان کی لو سے تھوڑے سے بڑھ جاتے۔ ایسا نہیں کہ لوگ گردہ چھوڑ رہے ہیں، کندھوں تک آ رہے ہیں، کوہنیوں تک آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت چمکدار تھا، اور پیشانی مبارک کشادہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبرو تھے خمدار تھے، گنجان تھے، اور دونوں آبرو ایک دوسرے سے جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک باریک سی رگ گئی تھی جو کبھی غصے کے وقت ابھر آتی اور وہ صاف معلوم ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلند مائل تھی، اونچی، اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ جب کوئی دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ حسن و جمال اور چمک کی وجہ سے ناک بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفسی ہی زیادہ بلند نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی، اور آنکھ مبارک کی پتلی نہایت ہی سیاہ یعنی کالی تھی۔ رخسار مبارک ہموار ہلکے تھے، ایک دم ٹائٹ ایسا چپکے ہوئے نہیں تھے، اور ایک دم پھولے ہوئے بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک یعنی دانت اعتدال کے ساتھ فراخ تھے، تنگ منہ کے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باریک تھے،
اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں سے تھوڑا سا گیپ تھا. جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو اس جگہ سے روشنی نکلا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اور ناف تک ایک باریک بالوں کی لکیر تھی. اس کے علاوہ پیٹ پر آپ کے بال نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے مورتی کی گردن کو صاف اور تراشی ہوتی ہے، اور گردن مبارک رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے، یعنی گوشت سے بھرے ہوئے. بدن گھٹا ہوا تھا. پیٹ اور سینہ ایک برابر تھا. پیٹ آگے نہیں اور ایک دم اندر نہیں گیا. سینہ فراخ تھا، چوڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان زیادہ فاصلہ تھا. جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور مضبوط تھیں، جو قوت کی دلیل ہے. کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن مبارک روشن اور چمکدار نظر آتا تھا. ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر بالوں کی تھی، باریک دھاری. اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیوں اور پیٹ مبارک پر بال نہیں تھے. البتہ دونوں کندھوں اور بازوؤں اور سینے مبارک کی بالائی پر تھوڑے سے بال نظر آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلائیاں تھیں وہ دراز تھی، چوڑی ہتھیلی والے. ہتھیلیاں فراخ تھی. ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پرگوشت تھے. دونوں پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے، بیچ کا حصہ گہرا تھا. قدم ہموار تھے. پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ٹھہرتا نہیں تھا. صاف ستھرا جسم رہنے کی وجہ سے سارا پانی ڈھل جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھا کر رکھتے. قدم زمین پر آہستہ رکھتے، زور سے پٹک کر نہیں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار سے چلا کرتے، ذرا کشادہ قدم رکھا کرتے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر نہیں چلا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا پستی میں اتر رہے ہیں. جب کسی کی طرف توجہ کرنا ہوتا تو صرف چہرہ پھیر کر توجہ نہیں فرماتے، بلکہ اپنے پورے بدن کو اس کی طرف پھیر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہمیشہ نیچی رہا کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ عموماً گوشے چشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی شرم و حیا کی وجہ سے آپ پوری نگاہ آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے. چلنے میں صحابہ اکرام کو اپنے آگے کر دیتے اور آپ سب سے پیچھے رہ کر چلا کرتے تھے. جس سے بھی ملتے سب سے پہلے سلام کرنے میں پہل کرتے. واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے بے مثال نمونہ ہے. آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور جتنا بھی کوئی آپ کو سمجھے آپ اس سے بالا ہیں. جتنا سمجھا ہے اہل نظر نے تمہیں، تم ہو اس کے سوا تم پہ لاکھوں سلام. جو تمہارا ہوا وہ خدا کا ہوا، جو تمہارا ہوا وہ خدا کا ہوا. نازش کبریا تم پہ لاکھوں سلام. اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ پاک ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور آپ کے مبارک طریقوں کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں اور اپنے بھائیوں اور پہچان کے تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔